ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب آپ علیہ السلام ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کون سی نشانی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ نے مردے سے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان ہے لیکن اس کے بال بہت سفید ہو گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ان کا ایک بیٹا کفار کے ساتھ تھا جس کا حشر ہو گیا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو بتاؤ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 4000 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ اس پر اس نے کہا کہ جب مجھے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو مجھے یوں لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو، اور قیامت کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن کا عذاب بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود اس کے کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا۔ پھر بھی ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہو جاتا کہ ان کو شدید قسم کا پسینہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ اور حواریوں کو قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ نے حواریوں سے قبر کی تاریکی اور ان کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا۔ اسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بھی اس سے زیادہ تنگ اور تاریک مقام پر نہ تھے؟ جب اللہ نے فراغ کرنا چاہا تو فراغ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب برباد ہو گیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب برا برسا، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب برا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا جو کہ تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ آپ نے ان بستی والوں سے فرمایا اے بستی والو، جواب آیا اے جی اللہ کے نبی۔ فرمایا تمہارا کیا گناہ تھا کہ تمہیں اس طرح سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی کہ ہم 2 کام کرتے تھے جن کی وجہ سے ہم ہلاک ہو گئے۔ ایک دنیا سے محبت تھی اور برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ نے پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح کہ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تو خوش ہو جاتے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تو غمگین ہو جاتے، حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے اور جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر خرچ کرتے، کمائی میں حلال اور حرام نہیں دیکھتے، خرچ میں بھی جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی رات کو ہم اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب ہاویہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاویہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ ایک سجین ہے۔ آپ نے فرمایا سجین کیا ہے؟ آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر ہے اور ہمارے لوگوں کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بول رہے؟ تو آواز آئی اللہ کے نبی تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں بچے ہوئے ہو ابھی تک؟ کہنے لگا میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں، میرے منہ پر لگام نہیں لگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن میں ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی، اور لیکن میں اس ہاویہ کے کنارے پر ہوں جس کی وجہ سے میری زبان پہ لگام نہیں ہے۔ اب میں اس امید پہ بیٹھا ہوں، اب میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ شاید میں اس میں گر جاتا ہوں یا اللہ کا کرم مجھے بچا لیتا ہے، اور مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس تشریف لے جا رہے تھے۔ قبر دیکھی تو فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، عام اور یافس، سارے افریقی حام کی اولاد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سام کی قوم ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی اس کو زندہ کریں۔ انہوں نے حکم دیا تو زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے، بات چیت فرمائی، پھر فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ۔ شرط آئی ایک شرط پر واپس چلا جاؤں گا، بات چیت فرمائی، پھر فرمایا واپس چلا جا۔ کہا ایک شرط پر واپس چلا جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف لے گئے اور آپ کے چند ساتھی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک دم ایک شخص بہت زیادہ خوف، پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور آ کر کچھ عرض کرنا چاہا۔
آپ نے بہت علم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو آپ نے اس سے کہا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے ایسا ہوا کہ میں ایک کنویں کے قریب پہنچا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خوفناک شیر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ درخت کی جڑیں ہیں جو کہ کنویں کے اندر لٹک رہی ہیں۔ میں نے شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ کو آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اس کے اوپر آؤں اور وہ مجھے نگل جائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنواں میں کتنا پانی ہے، نیچے نگاہ ڈالی تو میں لرز اٹھا۔ کنواں خشک تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس کی بجائے اس میں ایک خوفناک اژدہا جو کہ منہ کھولے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور کنویں کے اندر خوفناک اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار تھے۔ یا خدا میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ ایک شاخ میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوط سی سے تھام لیا اور قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر کے بعد میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھا کہ میں کانپ اٹھا اور میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور ایک سیاہ رنگ کے پرندہ، دونوں پرندے کنویں پر لٹکی ہوئی شاخ کی جڑوں کو کتر رہے ہیں۔ وہ جڑ جس سے میں لٹک رہا ہوں اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ وہ اس شاخ کو پرندے کتر رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے جا کے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، سختی اور خوف میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، جسم لرزا اور سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ حضور میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خدا کے لیے مجھے نا امید مت کریے اور مجھے اس خواب کی تعبیر فرمائیے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھیں اور فرمایا یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، مگر افسوس تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن لو، وہ شیر جو تمہارے پیچھے، وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تمہاری گھات لگائے ہوئے ہے۔ درخت کی جس جڑ کو تم پکڑ کر لٹک رہے تھے یہ تمہاری زندگی ہے، اور وہ سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کو مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں جو اژدہا ہے وہ اژدہا نہیں ہے، وہ تمہاری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تم نے گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والے ناخن لو ہوش کے ابھی بھی وقت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات تھے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔